یہ فقر آ جائے، فاقہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر و فاقہ کبھی بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ عزتوں کے سودے کروا دیتا ہے، یہ ضمیروں کے سودے کروا دیتا ہے، یہ عقیدوں کے سودے کروا دیتا ہے. یہ ایسی بری چیز ہے. فقر و فاقہ سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ مجھے فقر سے پناہ عطا کر، مجھے ذلت سے پناہ عطا کر، اور مجھے اس سے پناہ عطا کر کہ کوئی میرے اوپر ظلم کرے یا میں کسی کے اوپر ظلم کروں. یہ دعائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اور چوتھی بات، فراغک قبل شغلک. اللہ تعالیٰ نے فراغت کے لمحات عطا کیے ہوں تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، پھر اس کے پاس بعد اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں، فراغت مل جاتی ہے بندے کو. کام کے دوران بھی فراغت مل جاتی ہے. فراغت کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے قبل اس سے کہ کوئی ایسی مصروفیت آ جائے کہ پھر وقت نہ ملے. اور 5ویں چیز غنیمت جان حیاتک قبل موتک. حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان. اے میرے امتی غنیمت جان. یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ جب موت آتی ہے پھر ساری عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کر لے. یہ زندگی صرف سال کے ختم پر، سال کے شروع پر جشن منانے کے لیے تو نہیں تھی. حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان.